خمس خصال فی رمضان لم تعطہن امۃ قبلہم خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک وتستغفر لهم الحیتان حتی یفطروا ویزین اللہ عز وجل کل یوم جنتہ ثم یقول یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤونۃ ویصیروا الیک وتصفد فیہ مردۃ الشیاطین فلا یخلصوا فیہ الی ما کانوا یخلصون الیہ فی غیرہ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُؤَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ نمبر 1، ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر کے تیری طرف آویں۔ نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ تو یہ 5 خصوصیتیں ہیں جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم کو ملی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی۔ پہلی امت کے روزے داروں کو یہ مرحمت نہیں ہوئی، کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث کی شرح کرنے والے اس لفظ کے مطلب میں 8 قول نقل کرتے ہیں جن کو معطا کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندے کے نزدیک ان میں سے 3 قول راجح ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بعد بھی نہیں ہے، نیز در منصور کی ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے، اس لیے بمنزل متعین کے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب جو بندے کے ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ امر باب المحبت سے ہے۔ جس کو کسی سے محبت اور تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فریفتہ کرنے کے لیے 1000 خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ روزے دار کا کمال تقرب ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اللہ کا اتنا قریب ہو جاتا ہے بندہ کہ اس کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو منہ کی پسند ہو جاتی ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے، اسی وجہ سے ارشاد ہے ہر نیک عمل کا بدلہ فرشتے دیتے ہیں مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجزا بھی ہی ہے، یعنی اس کے بدلے میں خود اپنے آپ کو دیتا ہوں، اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب دل منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، مگر جب ہی کہ روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں ہے بلکہ آداب کی رعایت رکھ کر، جن کا بیان حدیث نمبر 9 کے ذیل میں مفصل آئے گا۔ سمجھ رہے؟ تو یہ سب سے پہلی خصوصیت ہے، باقی خصوصیت انشاءاللہ کل آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتائی باتوں پہ
سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے روزوں کو، عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر سنت پر فرمائے، آمین آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد